ناز کر اپنی قسمت پہ نوئے بشر، مصطفیٰ مل گئے اور کیا چاہیے۔ بہت بڑی دولت، بہت بڑا خزانہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا نام دے والا۔ یہ مقابلے زمین و آسمان کی دولت بالکل بیکار ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نال تعلق دنیا اور آخرت سرخروئی اور کامیابی کا ضامن ہے۔ کافراں نہیں ہو سکتا ترقی دے دنیا ہور بھی رستے ہون جو علم و فن چ مہارت حاصل کر لین تے چند تے بھی کمنداں ڈال لین، انہاں لیے گنجائش رب نے رکھی ہے۔ قرآن پاک اعلان فرمایا سورہ بنی اسرائیل کہ اگر وہ دنیا چاہتے اور یہ وہ کوشش کرن جڑی دنیا حاصل کرنی چاہیے، اپنا حق ادا کر لین تو میں انہوں دی محنت ضائع نہیں کرنی، دنیا تو انہوں نے پورا پورا دا بدلہ مل جانا۔ اور مل رہا جنہوں ویکھ کے ساڈیاں اکھاں جڑیاں نا وہ چندیا جاندیاں بھی وہ کافر ہو کے بھئی اللہ دا حکم ہے کہ جڑا دنیا چاہو گا اور وہ پوری کوشش کروں گا اسی انہوں دا اس دنیا دے اندر پورا بدلہ دیں، کسر نہیں چھڑنی، وہ گلا نہ رہ جائے کہ میں اس دنیا کو حاصل کر لی، زور لگایا تو مینوں ملنی چاہیے، دیندہ بہت دیتی۔ اس تو پہلا بھی دیندہ رہا۔ قرآن پاک قریش دے لوگوں اللہ نے آکھیا جڑے رسول کریم علیہ السلام نو آندے سی ویکھ کے ظاہری فقر و مسکین۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے خطبے چاہتے کہ اللہ اگر اپنے نبیوں کو دولت دے ڈھیر دے کے بھیجتا تو انہوں نے یہو جہے لاہور لشکر ہوندے امتحان ہی ختم ہو جاتا، لوگ تکو تکی یہو جہاں لوگوں وڈیاں دے نال رل جاندے، جویں اسی وہنے میں چڑھتے سورج کی دنیا پوجا کرتی۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون دے دربار چ آندے تے لاٹھی تے موڈے تے کمبل لباس پھٹیا، بھی اپنے آپ ہی فرعون واسطے ازمائش بن گئی بھی میں بادشاہ ہے، ملک میرے ماتحت ہے، فقیر آ کے مینوں آندے سارے ماتحت ازمائش ہوندی۔ اللہ نے رسول کریم علیہ السلام نے بھی دنیاوی دولت دے لحاظ نہ یتیم پیدا کیتا، پھر بھی آپ دے کوئی خزانے نہیں سی، کوئی باغ نہیں سی، کوٹھی نہیں۔ اے قرآن پاک چاہتا کوئی ظالم یہ آندے سی کہ کیوں نہیں یہ قرآن علی رجل من القریتین عظیم، مکہ اور طائف دے ایڈے ایڈے سردار ہے گئے ایڈے ایڈے سرمایہ دار، انہوں نے رب نے بہت کوئی نہیں، ظاہری معیار دے مطابق وہی آندے سی بھی ملنا سی ایڈا وڈا تاج ہے، یہو جہاں لوگوں کو ملتا، ولید ابن مغیرہ سی یہو جہاں سردار سی۔ اللہ نے رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے دین ساڈے تک پہنچا، مگر جنہوں نے پہچان لیا جویں مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ اپنی نعت چاہتے پنجابی نظم دے پیش قدم وچ عالم ہویا تے جس نے او رخ تکیا، جنہیں اکھاں کھول کے چہرہ پاک ویکھیا نا یہ نہیں کہندے رہے بے عبداللہ دا ہی پتر ہے تے یتیم ہے نا، دیکھیا وہ گلاں نوں چھڈو، ہن ویکھو کہ اللہ نے یہ اندر کہڑے کمالات پیدا کرتے ہیں، کہڑے انعام ہے تے خدا دے فرشتے دے سامنے حاضری دیندے ہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے آکھیا جدوں مینوں اللہ نے نبوت دیتی میں مکے دے اس پتھر نوں ہن تک پہچاننا ہے کہ جہدے کولوں دی میں گزرتا سی تو مینوں السلام علیکہ یا رسول اللہ آندا، ایڈی شان اللہ نے دے۔ تو جنہاں یہ ویکھیا نا پیش قدم وچ عالم ہویا جس نے یہ رخ تکیا، جنہیں چہرہ پاک ایمان نہ ویکھیا پیش قدم یعنی دنیا ساری تو اگے نکل گیا، بس سابقون سابقون نہیں انہوں دے نال کوئی رل سکیا، بہت اگے نکل گئے لوگ۔ پیش قدم وچ عالم ہویا تے جس نے وہ رخ تکیا، ہینے لیکھ تو رون جسے آہے وہ خود ویکھ نہ سکیا، جنہاں دی قسمت پیڑی سی ویکھیا نہیں، اسے گل نوں پھڑ کے بیٹھے رہے، خزانہ ہے نہیں، دولت ہے نہیں، وہ ہے نہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام اللہ نے ساڈے واسطے اس دنیا دے اندر بھی اور آخرت مسلمانوں نے یہ شرط لازم کیا کافراں نال میرا رویہ ہو رہا وہ دنیا چاہتے ہیں تو دے دوں گا، مگر تسی اگر اللہ دے رسول نوں چھڈ دیتا نا اس طریقے سے نہ رہ لبرل اور روشن خیال ہو گئے، بنیاد پرست نہ رہے تو میرا تہاڈا تعلق اسی وقت ختم ہو جانا، پھر میں تہاڈا کچھ نہیں لگتا، نہ تسی میرے بندے دے نہ میں تہاڈا خدا، جس وادی دی مرضی دھکے کھاندے پھر دیو، جنگلاں اوزاراں سرگرداں پھرے ہو، کافر تانوں مارن، دنیا بھکھے مرو، میں تہاڈی خبر نہیں لانی، میرا تہاڈا رشتہ جڑا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول اللہ نے چھڑتا میرا تہاڈا ساتھ کا اے سورہ نور میں پڑھی،
اللہ نے دو قسم دے لوگ دس دیتے، روشن خیال اس میں بھی ہے جی جڑے آتے تھے حالات ویکھنے چاہیے، وقت کی مسئلہ سوچنی چاہیے، زمینی حقائق دیکھنے چاہیے، ایویں اکھاں بند کر کے بنیاد پرست بنے رہنا، ایسے گل سے جمے رہنا، دیکھو ہن کی حال ہے وہ مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو۔ انہوں کا ذکر بھی کیتا وے قولوا آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، کہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جڑے بالکل آندے بہت آندے ٹی وی تے کہندے جلسے کراؤندے کہ اسی اللہ نو مننے، اللہ دے رسول نو مننے، ساڈے تو وڈا اللہ رسول نو کون مننا، اسی کعبے جانے ہیں واطعنا، اور اسی اللہ دے رسول دے فرمان بردار ہیں۔ ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، انے اچے نعرے لاؤن دے باوجود، اینا بلند بانگ اعلان کرن دے باوجود وقت آਉਂਦਾ جدوں بے رسول آ کہہ کے آندے نہیں وہ پرانے وقتاں دیاں گلاں زمانہ بدل چکا، دنیا اگے نکل گئی ہے، منہ پھیر جاندے وما اولئک بالمؤمنین۔ اللہ نے فتویٰ کی دیتا ہے سورہ نور 18واں پارہ 47ویں آیت، بالمؤمنین آتے عربی زبان جان رہا جانتے ہیں ما اولئک مومنین، اینا ہی کہتا جائے نا کافی کہ مومن نہیں ہے، مگر کسر رہ جاندی ہے بھئی گل اجے زور نہ نہیں ہوئی، وما اولئک بالمؤمنین، یہ ذرا بھی مومن نہیں ہے، پکے کافر اور بے دین لوگ ہیں، انہوں نے کوئی پتہ نہیں بے رسول جڑا کوئی وقتی مسلح اور لیڈر نہیں ہوندا، کوئی ریفارمر سی اپنے دور چ بڑا دانا آیا سی، انہیں بہت اچھے کام کیتے مگر وقت لنگ گیا جی، فرمایا یہ ذرا بھی مومن نہیں، بے وضاؤن نال مانا ہوگا سرے سے مومن نہیں، انہوں نے نیڑے بھی ایمان نہیں لنگیا۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ، ہر ایک نوں اتنے اپنے آپ کو تولنا چاہیے کہ زبان نہ اللہ رسول نوں منن دی گل نہ نہیں، اتنے اللہ نے من لینا بھی مومن ہے تے نہ رسول نے من لینا امتی ہے۔ فرمایا جے انہاں نوں بلایا جاندا نا بے تسی کیا جا بے اللہ نوں مننے تے رسول نوں مننے تے آ جاؤ، پھر اللہ دی کتاب موجود ہے، رسول دی سنت موجود ہے، وہ تواڈے تنازع اور جھگڑیاں دا فیصلہ کر دیندے آ بے کیڑی گل تانوں کرنی چاہیے کیڑی گل نہیں کرنی چاہیے۔ اذا فریق منہم معرضون، فرمایا اسے بھی نظر آ جان گے، کئی منہ موڑ جان گے، آندے چھڈو جی قرآن حدیث دیاں گلاں، ایس دور دی بات کرو۔ دوجا گروہ دسیا جڑیا میں پڑھیا کہ دوسرا وہ جڑا بنیاد پرست ہے، وہ نہیں اپنا آشیانہ بھردا، وہ اڑدے بالکل جھوٹ بولتے بھی وہ بنیاد پرست ترقی نہیں کرتے، بنیاد پرست تو ترقی زیادہ کن کرنی، جی بنیاد پکی ہے عمارت کی وہی آسمانہ تک اس عمارت میں جا سکتا، جی نہیں ہے نہیں گی کدے تے عمارت کھڑی ہونی، دو چار اٹاں لاؤ گے اور ڈگ جاؤ گی، بنیاد نہیں مضبوط کرنی، مگر بنیاد ہاتھ پہ نہیں پھڑ لیں بھی تھی تا نہیں جا سکتے، نہیں لئی جاؤ جنی مرضی اتنی مندر، ہاں درخت کی جڑاں نہیں اپنی جگہ تو ہلدیاں، شاخاں تھی ویکھدے جو مشرق مغرب میں پھیل دیں، ایسے تو دین تغیر و ثبات دا مجموعہ، وہ بھی آندے جڑا یہ گاہ نہیں جانا سے جھوٹے ہے، بالکل تھی چند چھڈیا عرش تے بھی چلے جاؤ اسلام نہیں روکدا، دین جڑا یہ رستے کوئی مزاحم نہیں، مگر جڑ جڑی وہ قائم رہنی چاہیے کہ اللہ ایک کیا رسول سچا ہے، نیکی بدی دیاں جڑیاں حداں مقرر کرتیاں حلال و حرام، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، جو محمد کہہ گیا صلی اللہ علیہ وسلم فدا بھی امی ورب کے حلال ہے، ساری دنیا تسی رل کے کہو بھی نہیں حرام ہو چکا، نہیں کافر ہو جاؤ گے، حلال نہیں، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، اسلام تے رہنا کیا کرنا نہیں ہضم ہوندا تہاڈ کو، نہیں ہن تسی اتنے چلنا چاہتے رستہ کھلا، اعلان کر دیو بغاوت کر دیو چھڈ دیو اینوں، فرمایا انما کان قول المؤمنین، ایک ٹولا ویکھ لیا تسی ایمان دے دعوے بہت کرتے ہیں جدوں سدی دا قرآن حدیث منہ موڑ جاندے، دوسرا گروہ جڑا اللہ نے آخیا آ گروہ اصول پرست، بنیاد پرست کہہ رہا اصول نہیں انہوں نے چھڑنا، جتوں تک مرضی جان آگے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ آندا جڑے اللہ نو منن والے رسول نو وہ کی کہندے آ، انہاں نوں جدوں اللہ رسول ال بلایا جاندا، کیا یار جس گل کا رولا پوچھ لیے اللہ رسول کی آنے لے یحکم بینہم، اللہ رسول فیصلہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، انہاں نوں منہ نہیں موڑ جاندے ہاں سانوں قبول ہے اور اسی اس گل نوں من لیا، اللہ رسول دا فیصلہ خلاف ہویا تد ہی قبول ہے الٹ ہوا، واولئک هم المفلحون، انہوں نے کیا بالکل مومن نہیں، انہوں نے کیا کہ صرف یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے، یہ نہیں آکھا اگلی دنیا اتھے بھی انہوں نے کامیاب ہونا، اور ویکھیا دنیا نے
کہ انہوں دے لباس پھٹے سی، انہوں دے ہتھیار نکمے سی، انہوں دے مقابلے فوجاں دی تعداد زیادہ سی، ٹرینڈ فوجاں سی، اور دنیا دی دو زبردست طاقتاں نال ٹکر سی، کسرا اور کیسر نہ، کہ وہ پھٹے لباساں والے درویش جڑے سی چین دی سرحداں تک چلے گئے، ادھروں جا کے اسپین انہوں نے فتح کر لیا، اور دنیا انہوں دے اگے کھڑی نہیں ہو سکی۔ اللہ نے آخیا اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب ہون گے اور دنیا انہوں ہرا نہیں سکتی۔ اللہ نے دو رستے پائی کھول دے، ایک داناواں دا رستہ ہے جڑے عقل مند بنتے دانشور، مگر عقل انہوں دی جڑی وہ شیطانی ہے، کہ دنیا دا مارا چنگا وہندے یہ اتنے کی بنوں گا، جہان سانوں کی آکھوں گا، باقی قوماں کی آکھوں، یہ پہلا ٹولا، یہ مومن نہیں، یہ اللہ رسول دے کوئی وفادار نہیں، غدار ہے، بے ایمان لوگ۔ ایک کو آندے جڑی ساری دنیا جو مرضی آکھے، اسی عورتوں بے پردہ کر کے بازاراں نہیں لیا، سانوں اللہ دے رسول نے ایک قصور دستا، یہ جنہ مرضی پن جنی مرضی ترقی کرے، اختلاط نہیں اسی کرنا، کٹھا نہیں مرد عورتوں کرنا، یہ انہوں اللہ نے نہیں ہون دتا جڑیاں امت دیا ماواں سی، جنہاں نے نکاح دا سوچنے والا بھی کافر سی، انہوں دے بارے بھی کیا ٹب جنہیں انہاں کو کوئی شاہ منگنی پردے پچھوں منگو، انہاں دے دل بھی پاک رہن گے تواڈے، ایک اصول ہے، بس یہ بنیاد نہیں ہلن دینی کہ عورت مرد الگ الگ رہن، اپنے اپنے دائرے رہن تو چلے جتوں تک مرضی جان۔ عورتاں ایسیاں عالم اور محدثہ ہوئیاں، اللہ دی قسم، بڑے بڑے علماء نے پردیاں جا کے پوچھے بہ کے انہوں کو حدیث پڑھ کے سند لئی، وہ انہاں دی استاد ہے، بڑی بڑی عورتاں محدثہ ہے، عالمہ ہے، فقیہ، دین کدوں تک ہوئے گا، مگر یہ گڑبڑ نہیں ہونا چاہتا۔ بالکل جویں تسی نام مرادو دنیا وڈے بنیاد پرست ہے، جے کوئی نشہ لے کے تواڈے ملک چاہتا چاہتے گولی نہ اڑا دو، منشیات والے نوں سزائے موت دیں، حالانکہ صرف جسم نوں ہی برباد کر دی نا، وہ تسی برائی سمجھتے جے، وہ تو نہیں لبرل بنتے بھی یہ کھانا ہے تو پیسہ کھان دیو، ویچتا تو ویچن دیو، آزادی دیو، اتنے کتنے جاندے بنیادی حقوق بھی وہ کھانا چاہتا کھان دے انہوں نشہ، پھر دنیا میں ویچتا جڑا خریدتا اپنی مرضی نہیں خریدتا، اتنے تھی نہیں یہ دنیا مرضی جاؤ گی، منشیات والوں ہلاک کر دو، ٹھیک ہے باقی کرنا چاہیے، دین تو پہلے ہی آتا، نشے کی اجازت نہیں، تواڈے نزدیک نشہ برائی ہے، روک دے، دین دے نزدیک زنا سب تو بڑی برائی، شرک تو بعد سب تو بڑا جرم ہے کہ کوئی مرد عورت آزادانہ اختلاط کر، انہوں دا قانونی رشتہ نہیں، نکاح نہیں، وہ کٹھے ہوندے جنہ جہان نوں برباد کرنا، یہ امر سا سبیلا۔ سورہ بنی اسرائیل کیا، اور مرد عورتاں جدوں کھے کھان لگ پڑنے کھلے تباہی ہو جانی، معاشرہ نہیں رہ نہیں، نہ روم رہا، نہ یونان رہا، نہ انڈیا رہا، نہ مصر، جتھے مرد عورتاں کٹھے ہوئے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو تباہی ہو گئی۔ اور یورپ رو رہا ہون، دانا رو رہا ہونا کہ کداں موڑیے انہوں مڑیا نہیں جاتا، حرامی بچے بڑھ گئے، ماں باپ دی کوئی عزت نہیں، دیس تو دین نے حد بنتی بے نکاح دے رشتے بجو، اور وہ ایڈی یہ بنیاداں ہیں، بنیاد پرست ہونے کا مطلب یہ ترقی نہیں کرنی، ترقی جنی مرضی کرو، مگر اس دی حدود اربات رہ کے وہ باؤنڈری لائنز نہیں کراس کرنی، انہوں کے اندر رہنا، جاؤ جتوں تک مرضی۔ اور اسی طرح ہی کوئی بڑا لیبر اتنے ہونے جا کے آخے ٹریفک نو کیوں کنٹرول کر دے، کیوں صفائی خرار، کیوں اشارے ڈانٹ لو جنوں چاہتا، ایک سیکنڈ کی پتہ چل جائے گا نا بھی اس آزادی کا کی نتیجہ نکلتا، اسی وقت دنیا کیویں مردن دی ہے، سپاہی وقت ہاتھ کھڑا کر رہا ہے، اشارے جدے دس رہا ہے، بے اپنے اپنے ٹائم نہ لنگو ہے، اپنے اپنے رستے لنگو۔ معلوم ہویا کہ حدود دی پابندی آزادی نہیں چھیندی، آزادی دیندی ہے، جیندے رہو گے، نہیں تو ہنے پھڑک جانا تسی۔ اس تو دین دے مطابق یہ اختلاط، مرد عورت دا ملاپ، یہ تینا خدا ناراض ہے۔ شرک تو بعد قرآن آندا کہ نا ولا یزنون، شرک نہ کرو تو زنا دے نیڑے نہ جاؤ۔ ہاں اے تو سمجھو کہ قرآن نے یہ نہیں آخیا کہ زنا نہ کرو، ولا تقربوا الزنا، جڑے رستے زنا نوں کھڑدے ہیں نا، کہ گانے سنتے رہو گے، تصویراں ویندے رہو گے، کٹھے بہندے رہو گے، آپس بیت کلفی دی گلاں کرو گے، آخر بچہ نتیجہ ایک دن انہاں وچ ڈب جانا۔ پھر جنوں اللہ دے رسول علیہ السلام سمجھایا، اکھاں زنا کردیاں رہن دا زنا ویکھنا، کان زنا کردے انہاں دا کام ہے سننا، ہاتھ زنا کردیا کسے نوں چھونا، پیار دینا، ہاتھ پھیرنا، پیراں دا زنا چل کے جانا، والفرد یصدق ذلک کلہ یکذب۔ آخری باری پھر شرمگاہ دی آؤندی ہے، یا موقع مل گیا تو بے ایمان ہو گئے، یا نہیں ملیا تو گناہ گار تو ہو چکا، جویں عیسیٰ علیہ السلام فرماؤندے جدوں تو ہمسائے دی بیوی نوں بری نظر نہ ویکھ لا، زانی تو لکھیا گیا، ہویا ہن کہ نہیں ہویا، تو زنا کر چکا اللہ دے نزدیک۔ یہ دین اگر پاک زندگی دستا، بے نہ رہو، نکاح کرو، نکاح نو عبادت قرار دیتا بھی وہ دنیا نہیں، جس بنیاد نہیں تو قائم رکھ کے نکاح کریں گا عبادت اجر۔ حتیٰ کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے جدوں صدقے دا بیان فرمایا تو آخیا جڑا اپنی بیوی دے منہ چ بچیاں دے حلال دا لقمہ لیا کے پاؤندا نا، وہ بھی اللہ صدقے چ لکھدا،
اسی صدقہ نے جڑا غریب نو دیتا، فرمایا نہیں اس خرچ نو بھی آندا پالدا اپنے بچے مگر میرا حکم منیا جائے کہ اللہ دا حکم ہے بیوی بچے نو خرچہ دے، یہ صدقے چ لکھو، یہ نو ثواب دوں گا پورا۔ اور ایڈی وڈی گل کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لکھ دے کہ ایک اللہ دا نیک بندہ مگر اتنے کوئی روحانیت کے اثرات ہو گئے، بلے اللہ والے بندے اس جھنجٹ نہیں پینا چاہیے، دیر تک دنیا اس گمراہی چ رہی ہے، ہون بھی ہے کہ نہیں راہب ہونے چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، ہوں بھی گرجیاں بیٹھیاں نند اور جڑے وہ مانگ سے مگر کھے کھاندے بعد تو سارا پتہ چل جاتا برائے نہیں ہوں، مگر ظاہری ہے یہ رسا بدہ جیسے پاک دم وہ مسلمان سی، نکاح نہیں کچھ دیر کیتا، مگر خواب سویندہ وے میدان محشر برپا قیامت، سورج چھڑتے آیا سایہ کوئی نہیں، دنیا پیاس نہ مر رہی ہے، تو چھوٹے بچے آپ خورے لے کے نا اپنے کو جگ پجے پھر دے موتیاں ارگے تے پیاؤں دے لوگوں نے، انہیں آخیا مینوں بھی پلاؤ، نہ آخیا نہیں، میں نے آخیا کیوں؟ کہنے لگا اسی وہ بچے ہیں جنہوں چھوٹی عمر سے رب نے موت دیتی ہے، اسی اپنے ماں باپ نو پلا رہے ہیں اس میدان محشر، تو نکاح ہی نہیں کیتا، تیرا بچہ ہی کوئی نہیں، اس تو تینوں کون پیا نہیں پیا، سویرے ہی اٹھ کے توبہ کی نکاح کی۔ اللہ اے بنیاد پرستیاں دا جڑی گالی بن گئی بے حلال دا پت بن کے رہ، جڑیاں گردیاں گلاں منیاں نہیں بے اللہ سچا ہے، رسول برحق ہے، وہ دا حلال و حرام دسیا مٹ نہیں سکتا، قیامت آنی ہے بنیاداں یہ ہلا دیں گا اور یہ ہو جائے گا بنا کوئی خدا نہ، کوئی ترقی نہیں، کوئی دانشوری نہیں، کوئی لبرلزم نہیں، صرف تیرے پاگل ہون دی علامت ہے، تو دیوانہ رہ میں کیا اے بنیاد قائم رکھ، بدلا تو مرضی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے بمنزل کوش مانند مہین، آگے چند چڑھتا ہے، پہلی رات چھوٹا ہوندا اگلے دن بڑا ہے، تانوں روز روز تریا ہوندا، اسی طرح ہے مومن تم ہی ترقی کر، دین ڈکتا نہیں، جنی مرضی طرح کارخانے بنا لو، زمینہ آباد کرو، بند بناؤ، نہراں کڈو، مسلمانہ کیتے ہیں کم، اور آپ غیر مسلم عیسائی مندے کہ جس زمانے ساڈے پادری آندے نا غسل کرنا بھی بری گل ہے، آدمی نوں نہاؤنا نہیں چاہیے، جنی میل جمے ہونا اللہ راضی ہوندا، وہ زمانے چ کرتبہ چ سپین چ اینے حمام بنے سی مسلمانوں کے شہراں پہ حیرانی ہوندی سی کڈے صاف ستھرے سی، اور پورے بازار چ ایک جگہ گندگی نظر نہیں سی، اس دین نوں بدنام کر دے کہ ترقی تو روکدا، ترقی نہیں روکدا، ترقی لی لائناں دیندا کہ دے اندر ٹریفک نوں لے کے چلو، جنہ مرضی چلو، بمنزل کوش مانند مہین، اور نویں چند دی طرح گاں تو گاں وددا جا، اس پاروں دین ترقی پذیر ہے، جامد نہیں وددا ہے، دری نیلی فضا ہر دم فضوں سو، جویں وہ نیلے آسمان سے ہر روز وددا نا، ایداں ہی ود اگے، زیادہ فصلاں ہوگا، زیادہ شہر آباد کر، کی دین نو تکلیف اللہ خوش ہوندا کہ میری زمین نو رونق دے رہا ہے، مگر گل یہ نہیں ہو ہاں مقام خیش اگر خواہی دری دیر، بحق دل بندو راہ مصطفیٰ رو، اے دو بنیاداں نہ ہل جان پھر جنہ مرضی اگا چلا جا، اس فانی دنیا اس بت خانے سے اگر تو چاہنا کہ صحیح مرتبہ حاصل کریں تو دل اللہ نہ لائی رکھ تے رستہ مصطفیٰ دا پھری رکھ، مقصد کی ہے ٹارگٹ اللہ راضی ہو جائے، ساری نٹ پا جلی جو کرنا، کھیل کھیلنی تد، کوئی کتاب مطالعہ کرنی تد، کھیت بونا تد، مشن یہی ہے بنا ساریاں چیزاں دے ذریعے اللہ دا دین جڑا انہوں مدد دینی اور دین جڑا عمل کرنا، بحق دل بند۔ اس تو کلمہ طیبہ دی سمجھ آئی کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے پہلا بندہ فیصلہ کرنا، مسافر جانا ہوندا تو پہلا منزل دا تعین کرنا، جانا کتھے ہے، تے دوجا ہوندا بھی ادھر راہ چلا جاندا، اینا دوہاں چ غلطی کھا جائے مسافر آوارگی زندگی گزار دے، بے جتھے جانا سی وہ نہیں لبا، جانا کراچی سی چل پشاور نوں پیا، وہ دی زندگی کرت گئی، ہاں یہ لا الہ الا اللہ نے حل کیتا کہ ساری دوڑ دھوپ دا جڑا ٹارگٹ توجہ کہنوں رکھنی ہے اللہ راضی ہو، ہر کم بچیاں نوں روٹی کھواؤن سے یہ نتیجہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ میں کھانا کھاواں تو میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا جسم تندرست رہے، یہ اللہ دی امانت ہے، تاکہ میں نفل زیادہ پڑھ سکاں، روزے رکھ سکاں، جہاد کر سکاں، میرا کھانا بھی عبادت بن جائے، میرا ایک لقمہ جڑا اس ثواب لکھا جائے۔ فرمایا اے منزل نصب العین اللہ ہوئے، یہ رستہ پھر کہڑا کوئی ہو رستہ نہ کڈی، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، مصطفیٰ جو رستہ دس گیا انہوں نے چھڈیو، نہیں تو بالکل برباد ہو جاؤ گے، ہاں بالکل جنہوں نیکی سمجھو گے وہ بھی خرابیاں جنم لے لگیاں، توبہ کر دو مصطفیٰ دے رستے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی رستہ تو بہتر نہیں جڑا اللہ دے رسول دا رستہ۔ اس پاروں میرے بزرگو عزیزو
ساری دنیا سوچتی ہے سیمینار ہوں کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب لبوئے کیوں اینے ڈگ گئے کیوں تباہ ہو گئے، وہ کیوں تو تیرے اندر ہی ہے کہ رسول اللہ نے تو چھڑ چکا۔ تا شعار مصطفیٰ دست رفت قوم را رمز بقاء دست رفت، جدوں دا حضور دا طریقہ ہاتھوں چھٹ گیا زندگی ختم ہو گئی، جان نکل گئی ہے، ہن مردہ لاش کتنا کھڑی ہوئے، کروڑاں بھی تسی ہو گئے، ارباں ہو گئے، رائی دے دانے برابر تہاڈا وزن نہیں، تمہیں ایک سیٹ نہیں سلامتی کونسل ملنی، دنیا دے سارے ملکوں نے اتنے باقاعدہ مستقل ممبر بن دینا اور ویٹو حاصل کر لینی انڈیا نے کہ میں سارے فیصلے ہوئے کہہ دینا میں نہیں منتا، کلا ہی بچا رہا، دنیا کے وڈیاں شامل ہو رہا، تسی 68 ملک کی تمہیں ایک سیٹ نہیں کو دینا، اس پاروں تا شعار مصطفیٰ دست رفت قوم را رمز بقاء تو حضور نو چھڑ دیتا، کافر ترقی ہو رہا نہ کر سکتے، تو نہیں کر سکتے، تو مبغوض جان، اللہ کی ناراضگی ہے تیرے تے، میرا اخوا کر، میرے نبی کا نام لے کے میری بدنامی کرنا، ہاں اور کسی کا پت برے کم کرتا پھر کوئی آدمی لاپرواہی کر سکتا، دفعہ ہوئے میری بدنامی نہیں، میرا ہی پتر کرے تو میری جان تے بن جاتی، لوگ کی آکھیں گے مولوی صاحب کا پوتے کرنا، اللہ دے اخوا کے رسول اللہ دے اخوا کے کام کریے پوچھے تو خوش ہوتا، پھر شب پیش خدا بگریز تمزار فرماؤں ایک رات میں سارے وقت اللہ دے سامنے روندا رہا، ساری رات روندیاں رب دے سامنے گزری، شب پیش خدا بگریز تمزار مسلمانہ چرا دارم دخارم، سردہ سی نا دلوں دا، اللہ دے رسول دا عاشق سی کہ مسلمان کیوں ذلیل و رسوا ہو گیا، تعداد بھی اینی ہے، اسلحہ بھی اینا ہے، کھان پین بھی انہاں پہلے مسلمانہ چنگا کی ہو گیا، مسلمانہ چرا دارم دخارم، جواب کی آیا پھر ندامت نمی دانی کئی قوم دلے دارم دو محبوب نہ دارم، آواز خدا دی طرف آئی، اقبال کیڑی قوم دی گل کرنا، سینے دل ہے گئے وچ محمد نہیں رہا، اللہ دا محبوب نہیں رہا، اس تو میرا انہاں دا کاڈا رشتہ، یہ اللہ دے حضور نو نبی نو چھٹ گئے، محبوب نہیں انہاں دے سینے دے اندر، اس تو میرا انہاں دا کوئی رشتہ، اس پاروں ساری بربادی ساری تباہی اقوام دے مسلم وفادار کفر دے کافرن دے ایجنٹ آ، انہاں نو خوش کرن دا ہر دے مشن ہے تے کافر نہ کتے ناراض ہو جائے۔ میں تھوڑے سامنے زیادہ وقت ہونا نہیں چاہتا، میری تیاری ہونے انشاءاللہ منگل تو میں تھوڑے سامنے نہیں پھر بات ہونا، اللہ موقع دے گا تو پھر وقت آؤ گا تو میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دی گل لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے، جس دن عید مبارک ہو سی اس دن پھر ملان گے، عید مبارک کنوں آکھیا، آ دنیا دی عید نہیں، قیامت دے دن کہ جے اس دن جان چھٹ گئی نا بڑی ہو گئے، ادھر اللہ دے رسول دا دربار ہوگا، ادھر اسی پیش ہو جائیں گے، مسلمان دی عید مبارک ہوگی، موت دے وقت آندہ چلیا میں ہونا لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے، 2-4 دن دنیا گزر گئے، جس دن عید مبارک ہو سی، جے جو وقت خوشی دا آ گیا، نجات گئی ہو تے حضور دے قدمہ بہ گئے، جس دن عید مبارک ہو سی تے اس دن پھر ملان گے، دعا چاہیے ہونی چاہیے اللہ وہ دن نصیب کر دے۔ اور اے میرے کو ایک تحفہ، کل ہی میرے ایک ساتھی پرلے پاسوں 8 نمبر گلی چاہتے سلیم صاحب درویش آدمی ہے، نیک پرہیزگار، اس آخیا کوئی درود شریف مینوں لب کے دی، درود بڑے میں جدوں دسیا انہیں آخیا بس یہ ہنے دے تاکہ میں فوٹو سلیٹ کراواں، میں پھر قاری صاحب دے ذمہ لاتا بھی جا رہا ہوں یہ تحفہ ونڈ دے انہوں تاکہ اس درود شریف تے لگ جان، اور یہ درود پاک ہن تسی سنو، بہت درود ہے، ہر بندے نے اپنا اپنا زور لایا مگر اخیر کر چڑی، امام ابو الحسن علیہ السلام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام دی اولاد چواں بندے پوچھیا امام کو درود شریف دس جس اللہ دا نبی بھی خوش ہو جائے تو رسول ایسے لفظاں نہ پڑھا ہوئے آگن بلے 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 اخیر کر چڑی، تو امام نے فرمایا من سر علی محمد فی الصلاۃ علی النبی وآلہ، جو چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ دے رسول دی حال خوش ہو جائے درود پڑھیا اے کبھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد فی الاولین وصلی علی محمد وآل محمد فی الآخرین وصلی علی محمد وآل محمد فی الملأ الاعلی وصلی علی محمد وآل محمد فی المرسلین اللہم آت محمد الوسیلۃ والشرف والفضیلۃ والدرجۃ الکبیرہ۔ یہ ساری دعا دا ترجمہ کاری صاحب کر دیں گے کہ اللہ دے رسول اعلیٰ تو اعلیٰ شان اس دن عطا کر، کام بہت چھوٹی جی بات جڑی اللہم انی آمنت بمحمد ولم ارہ، میں تسی سارے کام نصیب رہ گئے
بھی آپ دا ظاہری چہرہ اسی دنیا نہیں دے سکے۔ امام فرماؤندے تو کہہ دعا چ اے اللہ میں تیرے حبیب محمد رسول اللہ تے ایمان لے آیا حالانکہ میں آپ نے اس دنیا چ نہیں ویکھیا، ہن دا سرا مینوں اے دے فلا تحرمنی یوم القیامت، رویا تا دن قیامت دے ہن مینوں محروم نہ رکھی حضور دے دیدار تو، دنیا چ نہیں ویکھ سکیا تو اتنے چہرے تے نظر پوا دی، ورزقنی صحبتہ تے مینوں اپنے فضل نہ نصیب کریں بھی میں آپ دی کچہری چ بیٹھاں، وتوفنی علی ملتی تے اس دنیا چ مینوں ماری تے حضور دے طریقیاں تے چلدیاں میری موت ہوے، وسقنی من حوضی مشرب الروین سائغا ہنیا تے رسول کریم علیہ السلام دا حوض کوثر جدا پانی برف نالوں ٹھنڈا، دودھ نالوں زیادہ سفید، شہد نالوں میٹھا، جڑا حضور نے فرمایا جن نے پی لیا اسے حوض کوثر تو پھر نہیں پیاسا ہوگا، اے اللہ حضور دے اس حوض تو مینوں ایڈاں دا پیائیں روین جڑا میری پیاس ہو جا دے، سائغن چنگی طرح رج جائے، ہنین تے لطف آ جاوے، لازم بعد وبدا تے پھر نہ میں مڑ کے پیاسا ہواں، انک علی کل شیء قدیر، تیرے لیے کہڑا کم مشکل ہے جو تو چاہے کر دے۔ اللہم کما آمنت بمحمد ولم ارہ، اے اللہ جس طرح میں تیرے رسول تے ایمان لے آیا تے ویکھیا نہیں، فارفنی فی الجنان وجہ، ہن دن قیامت دے مینوں پہچان کدی ہوگی بے نعمت میں اللہ دا نبی کہڑا، مینوں پھر حضور پاک دے چہرے دی جڑی پہچان اور تعارف تو کرا۔ اللہم بلغ روح محمد انی تحیتاً کثیرتاً و سلامہ، کئی لوگ آندے تھے قرآن حکم ہے نبی تے درود ہی بھیجو، سلام کتھے ہے؟ امام نے سلام بھی پورا کرتا۔ اللہم بلغ روح محمد انی، اے اللہ اپنے حبیب پاک دی روح پاک دے سامنے میری طرفوں پہنچا، تحیتاً کثیرہ بہت سلامیاں وقت سلامن اور سلام تے نال فرمایا قال من صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا الصلوات، جس بندے نے بھی انہاں لفظاں اپنے نبی تے درود شریف پڑھیا ہدمت ذنوبہ، گناہ دے اللہ نے مٹاتے و محیت خطایا، غلطیاں جڑیاں انہاں تے قلم پھیر دیتا، ودام سرور اور خوشیاں سے ہمیشہ رہو گا، وستجیبہ دعا اور جڑی دعا کرو گا اللہ قبول فرماؤ گا، بہت یا عمل اور جڑیاں آساں اور امیداں رکھدا او دیاں ساریاں آرزواں پوریاں کرو گا اللہ، و بوسے تعلق پھر رزق ہی اور رزق بھی اللہ فراخی کرو گا، رج کے کھانو گا وہی نہ را ادوے، اور اگر کوئی وہ دشمن اور مخالف ہون گے اللہ انہوں دے مقابلے مدد فرماؤ گا، واہ لہو سببا وائل خیر، اور یہ واسطے بے شمار پڑھائیاں کا سبب بنوں، وَيُجَعَلُ مِن رُفَقَاءِ نَبِيِّهِ فِي الْجِنَانِ الْأَعْلَىٰ، تے آخری انعام ملوے ہوئے کہ بلند جنت فردوس دے اندر اللہ دے رسول دے ساتھیاں جاؤ گا، اور کرے کی انہوں یقولون ثلاث مرات غدوہ و ثلاث مرات عشیہ، 3 واری سویرے کہہ دے 3 واری شام نو پیا، اے لیلے و قاری صاحب تو جمعے تو بعد اینو وظیفہ بنا لو، بس 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام، کمال ہے درود شریف، ایسا تحفہ بھی سلیم نے اس سے ویلے چوڑی چ پا لیا، میں انہوں چھڑ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اینے درود شریف پڑھے ایڈا دا کہے نو نصیب ہویا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے ساڈا دعا کرنا رب نو کنا پیارا، حالانکہ اللہ دے رسول ساڈے دعاؤں دے محتاج نہیں، انہوں نے اللہ نے وہ کچھ دیتا پیا سی، امیدوار ہیں بھی وہ دن قیامت دے ہاتھ پھیر دین بھی اللہ اپنا گھر جانی بات ہے۔ اسی اپنی جان چھڑاؤن لی آنے ہیں تے رسول اللہ دے دامن اٹھا دیے، صرف اللہ دی خوشنودی، اللہ راضی ہوندا تے میرے نبی دی خیر منگ دے، ایڈا تہاڈے اندر پیار اور محبت ہے۔ غم زدوں کو رضا، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دا نعت دا آخری شعر ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، مجدہ فارسی خوشخبری نو آندے ہے، آندا دے دے سنیا خوشی دی اطلاع دے دے انہوں جڑے بیچارے دکھاں پھسے ہیں، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، اللہ دے دربار کھڑا ہونا مگر پتر کوئی کم کر، بنیاد پرست ہو جا، آپ دے پیر نہ چھڈ، ڈگدا ٹینڈا پہنچ جائیں گا، تے جے وہ نیت آتی ہے تے ہور پاسے تر پیاں، پھر بھائی کافر خوش ہو جان گے، ہندو خوش ہو جان گے، اللہ نہیں خوش ہونا اور نہ دا رسول خوش ہونا۔ تو اس بارے صبح ہی میرے سامنے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم آئی، ہوں میں اتنے اپنی بات نو ختم کردا، یہ تضمین بر شعر ابو طالب کریم، ابو طالب کریم فارسی کا ایک شاعر ہویا، آخر تے وہ ایک شعر تضمین گرا لگاؤ آدھے، پہلا اپنی نظم لکھی ہے مڑ کے جی نال گرا لا دے، آخر تے وہ شعر لکھی، میرا تہاڈا حال ہے جو کوئی میں بیان کیتا نچوڑ ہی ہے، ہر مسلمان نو کہہ رہا خوب ہے تجھ کو شعار صاحب یثرب کا پاس،
طنز دے طوراں دا واہ مسلمانہ حضور دی سنت دا آپ دے طریقے دا تینوں بڑا لحاظ بہت دین پہ چلدا خوب ہے تجھ کو شعار صاحب یثرب کا پاس ہر بندہ تقریر سامنے کلا کلا سوچو کماؤنا کھانا پہننا کی حال ہے ساڈا خوب ہے تجھ کو شعار صاحب یثرب کا پاس کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں تیری ایک بات دس رہی ہے کہ تو کوئی مسلمان نہیں جھوٹ بولتا میں آقا دا نام لیواں ایک کم اپنا وخا دے تو پتہ لگے نہ تیری حکومت اسلامی نہ تیرا کھانا پینا حرام نہ تیرا کماؤنا اسلامی ہر کم جڑا غلط کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں جس سے تیرے حلقہ گردن جس سے تیرے حلقہ خاتم میں تھا جس سے تیرے حلقہ خاتم میں گردوں تھا اسیر اے سلیمان تیری غفرت نے گوایا وہ نگی مشہور ہے بات غلط ہے یہ صحیح کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ نے ایک انگوٹھی دیتی تھی جس پاروں ساری انہوں دی سلطنت چل رہی تھی فرشتے جنات بھی انسان بھی ہر شے محتاج تھی آندا مسلمانہ تیرے کول بھی انگوٹھی جڑی تھی نا جہد آسمان تک تیرے حکم دے مطابق چلتا تو آندا سی بارشاں برس جاندیاں تو آندا نہیں موسم نہیں رک جان اللہ روکدا جس سے تیرے حلقہ خاتم میں تھا گردوں اسیر اے سلیمان تیری غفرت نے گوایا وہ نگی سانو آندا ہے سلیمان انگوٹھی گوا بیٹھے جے ہن نہیں تواڈے کسی نے مننی تسی وہ انگوٹھی سلیمان علیہ السلام نے گم کر دی نہیں وہ نشان سجدہ جو روشن تھا کوکب کی طرح مسلمان دا پتر جوان ہوندیاں ہی متھے تے محراب پیا سجدے کر کے ہن بڈھیاں دے بھی ہے نہیں شراباں پی کے زنا تے جویاں وچ عمر گزار دے محراب کتھوں بنے پر میں وہ نشان سجدہ جو روشن تھا کوکب کی طرح جس طرح آسمان پہ تارا چمکدا نا مسلمان دا مٹھا ویکھ کے نظر آؤں بہلا آگے چکن بڑا بندہ ہو گئی ہے اس سے اب ناشنا تیری جبی ہاں نہیں تیرے متھے تے مسلمان نظر آؤں تیرا متھا اس تو بالکل دور ہو گیا دیکھ تو اپنا عمل تجھ کو نظر آتی ہے کیا وہ صداقت جس کی بے باکی تھی حیرت آفری آندا ذرا سوچتے صحیح وہ سچ جڑا تو بولدا سی کدی کافر بھی لڑ جاندے سی وقت دے بادشاہ بھی کم جاندے ہاں بڑے بڑے بادشاہ دے درباراں ہوئیاں گلاں آکھیا آیا حکم ہے فرمایا جھوٹ بولدا آکھیا سر اڑا دوں گا انہیں آکھیا سر اڑا دیں کی ہوگا حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بندہ جنہوں حجاج ابن یوسف نے دربار تلوار نہ ذبح کرایا 1,20,000 نے دربار چھری نہ حلال کرایا جنہوں آ جاندے دا نام ہے ساڈا پاک خون بددا ہے حدیث ملعون مبیر اور خون ریز آدمی ظالم 1,20,000 دربار چھری نہ نتا تے ذبح کیتا جنگاں جڑا ماریا وکھرا حضور نے مبیر کیا سی کہ ہلاکو جمنا وہ ایسی نام مراد ہاں مگر حضرت سعید آخری بندہ جنہوں تے کہنے لگا انہوں قتل کر تے کعبہ رخ انہوں نے منہ کر لیا جسے تلوار کی تھی کعبہ رخ ہو گئے تے نال فرمایا وجہت وجہ للذی فاطر السماوات کہنے لگا اجے بھی قرآن پڑھدا پھیر دیو منہ پھیریا تے آکھیا اینما تولوا فثم وجہ اللہ کہنے لگا منہ پرنے سٹو انہوں منہ پرنے سٹیا تے کیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری کہنے لگا تمہیں اجے بھی تینوں قرآن یاد آندا کچھ نہیں میرے تے ظلم جڑا ہے کڑی دی کڑی ہے تو تلوار پھیرنی ہے میری جان مک جانی مگر جدن میری باری آنی نا میں خدا دی عدالت ہونا تو تیرے نال حساب ہونا تیرے تے وقت اوکھا ہونا میرے لیے کوئی گل نہیں تھوڑا جا وقت ہے تو اقبال فرماؤں دے دیکھ تو اپنا عمل تجھ کو نظر آتی ہے کیا وہ صداقت جس کی بے باکی تھی حیرت آفری بڑے تو بڑے دے سامنے تو ایڈا سچ بولتا سی اگلے کانپ جاندے سی یار مارا جا بندہ تے ڈاریا تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی باطل تیرے کاشانہ ہے دل میں مکی اب بڑھ گیا جے روشن خیالی تے اعتدال پسندی اور فرمایا جس باطل واسطے تیرے باپ دادے دی نگاہ بجلی سی جی بجلی پھونک دینی نا کفر سامنے آندا سی تے باطل تیرے پچھلیاں دی نظر انہوں بجلی دی طرح پھونک دی سی اج وہ تیرے دل چ بڑھ گیا وہ بہ گیا سرن دی بجائے تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی باطل تیرے کاشانہ ہے دل میں مکیں پھوڑ لا اپنے دل دی کوٹھی نے وچ کفر بڑھیا سارا سما گیا ہی ہن آخری نصیحت غافل اپنے آشیاں کو آ کے پھر آباد کر یاد کر میرا خطبہ پھیلا دیو کہ بن بنیاد پرست پچھانوں مڑیا لعنت پہ جہو جی روشن خیالی تے غافل اپنے آشیاں کو آ کے پھر برباد کر تو آل نے تو دور نکل گیا
کسے بلیاں کھا لین گیاں، کوئی جانور کھا لین گے، مڑیا اپنے گھونسلے اللہ اللہ رود رسول اللہ، غافل اپنے آشیاں کو آ کے پھر آباد کر، نغمہ زن ہے تورے مانا پر کلیم نقطہ۔ وہ کلیم شاعر سی نا جدا ہن شعر جنا آندا باریک نگاہ والا کلیم، کس طرح جویں کلیم موسیٰ تور تے سی، وہ تورے مانا بڑے اچے مانے اور مضمون دے پہاڑ تے کھڑا تینوں آندا سرکشی باہر کے کر دی راہ میں وہ باز۔ اے نچوڑ دے ساری بیماریاں دا جے کچھ کرنا تے، ورنہ نظام تعلیم بدلو، روز وزیر بدلو، جو مرضی کرو، دن بدن تباہ ہو گئے۔ سرکشی باہر کے کر دی راہ میں وہ باز کلیم آندا ہے، اور جہدے نال تو نافرمانی کر لی نا، جہاں باغی ہو گیا اللہ رسول دا، آ کے مڑ کے انہوں دا مطیع ہو جا، توبہ کر لا کے پیریں پہ جا، میں بھول گیا سی سرکشی باہر کے کر دی راہ میں وہ باز چھدن، شعلہ ساز ہر کجا برخاستی آ جا نشیں۔ جویں تو وہ شعلے دی طرح تاں چنگیاری دوڑ جاندی نا، تے مڑ کے آ جاوے اپنے ٹھکانے تے تدے بچنا نہیں تو بجھ بچ جانی۔ تم ہی آ کے چپ کر کے اپنے ٹھکانے تے بہ جا، گل بن جوں گی۔ ایتھے بھی عزتاں ہون گیاں، تو تے رونا نا طاقت تھوڑی ہے، تھوڑی طاقت دے باوجود بھی دنیا لرزو گی۔ او بن ایران تے حملہ آیا تے رستم نے آکھیا ہے ایہو جے انہاں دی تلواراں دے جڑے اتنے نیام ہے وہ بھی پھٹے کپڑے پر سرے، جتیاں ٹوٹیاں، لباس انہاں دے بوسیٹا، پیٹ پھاکیا نہ لک نہ لگے، کیوں جدے جاندے؟ حضرت خالد بن ولید نے آکھیا ایک ہی تینوں گل دسداں، انہاں دی طاقت دا راز یہ ہے بے جننے شوق نہ تیری سپاہ شراب پیندی نا، اس تو زیادہ شوق نہ ہے موت دا پیالہ پینا چاہوں۔ جنہ انہوں شراب سواد دیندی نا، انہاں جو ہر بندے نوں موت اداں دی پیاری، یہ تو لبدے پھردے ہیں، تو لبدے کیوں نہ پھردے؟ جو میں تمہیں دسیا کہ کیا شاعر نے بھائی ناز کرو اس گل سے کہ اللہ نے مصطفیٰ مل گیا اور کیا چاہیے، اے بات پھر ریکارڈ ہو جائے، وقت کا کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ ملنا کریں۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نبوت تو بعد بڑی گل نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت تو پہلا ایک بچہ مل گیا، اس بچے دی خوش نصیبی کا کوئی اندازہ ہو سکتا کہ ماں نال اپنے نانکیاں دے ملن گیا، اتنے ڈاکوؤں نے حملہ کیتا، بنو کین مرزا سردیاں نے پھڑ کے لے گیا، غلام کوئی نہیں سی، حضرت زید نو غلام جڑا آندے جھوٹ بولتے ہیں، آزاد بچہ سی، ماں دے نال گیا سی 10 سال دا، ڈاکو پھڑ کے لے گئے، اور مکے دے کول منڈی لگتی سی اوقاز دی، اتنے لیا کے بیچ دیتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھتیجے سی سکے حکیم ابن حزام، انہوں نے مول لے لیا کے اپنی پھپھی نو تحفے دے طور دیتا، رب نے پہنچاؤنا سی اس کائنات دی بلند ترین ہستی دی خدمت جے تو بڑا کوئی نہیں جمیا، رسول دے پیراں چوں لیا سی، پھپھی دے ذریعے رسول پاک نہ شادی ہوئی، حضور نے دیکھیا، آپ نے آکھیا خدیجہ مینوں دے دے، زید حضور نو مل گیا، زید ابن حارثہ، ماں پیو نو پتہ لگا، لب دے سی ہوئی بیچارے کہ پتہ نہیں زید کدھر گیا، خبر ملی، چاچا آیا، باپ آیا، رسول کریم علیہ السلام نو ملے، کہنے لگے اللہ دے رسول اسی خاندانی لوگ ہیں، یہ بچہ کوئی غلام نہیں، ڈاکو پھڑ کے لے گیا ویچتا بدنصیبی نہ، تواڈے کول پتہ لگا سی آئے ہیں، جنی رقم لینی ہے فدیہ لے لو، بچہ دے دیو۔ اے وہ قرآن نے آکھیا جڑا آندے جی نہیں سنت دی کوئی لوڑ نہیں، پوچھے اے نامراد سنت دے دشمناں نو نہیں حدیث نہیں مننی کہ قرآن نے جڑا کہتا لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، تہاڈی مت ماری ہے، میں کسی ہور ملک چ آیا، 40 سال تہاڈے چ گزارے ہیں، میرے ایک ایک دن رات نوں تسی جانتے جی میں کس طرح دا رہا، لیاؤ کوئی داغ کڈو میرے تے، اے زندگی اگر ساڈے کو ہے نہیں کتے کتھوں قرآن نوں سچا کرنا، اگر کھا نہیں سکتے پہ 40 سال کتنا گزرے، لوگ آخر یار ایویں گل لکھتی قرآن نے کتنے ہے حضور دی زندگی، ایک نمونہ ویکھو، جدوں باپ نے اور چاچے نے آکھیا، حضور نے آکھیا گل سنو، زید نو میں بلا لوں گا، وہ چھڑ دینا، اگر وہ تہاڈے نال جانا چاہے تو فدیہ کوئی نہیں لینا، حالانکہ مل خریدیا سی، فرمایا کوئی پیسہ نہیں، جاوے، تے جے انہیں نہ جانا چاہیا تو میں انہوں پھر اپنے کو چھوڑنا نہیں۔ حضرت زید نو بلایا، 15 سال دا ہو چکا، آپ نے آکھیا زید پہچاننا؟ آکھیا ہاں یہ میرے ابا جی ہے، میرا چاچا، 10 سال بعد بچڑیا دی۔ حضور نے فرمایا لین آئے تینوں، میری یہاں پتر اجازت اگر تو جانا چاہنا کوئی معاوضہ نہیں لینا، چلا جا، تیرا باپ ہے چاچا چلا جا، رہنا چاہے تو میں انہیں چھوڑنا نہیں۔
یار اللہ دے رسول دی کیڑی گل بیان کری؟ اسلام تو بعد سے بکھری گل، زید بچہ کافران دی اولاد 5 سال نال رہا، انہیں آکھا یا اللہ دے رسول میں باپ اور چاچے نہ نہیں جانا، تینوں نہیں چھڑنا۔ تو باپ نے کیا، چاچے نے آکھا پتر تو آزادی نالوں غلامی نو ترجیح دینا کہ رشتہ داراں نالوں ایک بیگانے بندے کو رہنا چاہنا؟ اس آکھا ابا جی چاچا جی جو اس بندے کو میں ویکھیا نہ باپ کو اور نہ چاچے کو، میں نہیں چھڑ سکتا۔ ہاں اللہ دے رسول نے اس زمانے دے دستور کے مطابق وہ اعزاز دیتا جڑا کسے صحابی نہیں ملیا۔ کعبے وچ جا کے حضور نے آکھیا آج تو اینوں کوئی حارثہ دا پتر نہ آکھے زید ابن محمد ہے، محمد دا بیٹا، اور جب تک قرآن نہیں اتریا سورۃ احزاب وہ حضور دا بیٹا کھوندا رہا۔ تے سارا قرآن کنگار دا، نہ ابو بکر دا نہ کتے نہ عمر دا، کہانی کوئی آئی ہو کسے رنگ نہ ہے نہیں کا، نہ صرف سورۃ احزاب زید دا ہے۔ زید اللہ نے اتنا انہوں پسند کیتا تے پیو نو چھڑ دیتا، چاچے نو چھڑتا کیا حضور نو نہیں چھڑ۔ یہ جا کلب اس تو نہ کوئی جمیا نہ جمنا، سونا تین دیا نہ کوئی ویکھیا میں، نہ ہی جمیا ماؤ جہان اندر، تے بنا عیب تو جمیوں پاک پیارے جویں مرضی ہے تیری بڑا۔ یہو جہ نبی خدا نے میرے تو دسا، یہ چھڑا کے سانوں کیڑی ترقی ہے، کیڑی روشن خیالی ہے، تاریخ خیالی اندھیرے جہاں پہلا بھی کافر دھکے کھاندے سی، بھی شراباں پیندے سی، زنا کردے سی، ادھر نوں لے جانا چاہتے۔ وہ جڑی وہ ترقی ہے، ترقی وہ جدی خبر اللہ دے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے، میرے ماں باپ قربان آپ تو وڈی کوئی شے نہیں، یہ دامن گھٹ کے پھڑو انشاءاللہ بیڑے پار ہو جان گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ دے دیو آج جو کچھ بھی ہے گا باقی۔ الحمدللہ۔ جی عمرے والے نا انہوں نے اعلان کر دینا کہ اتوار والے دن 3:30 بجے تب آن لائن تربیت گاہ ہوئے، ہاں 3:30 بجے نا اتھے آ جائے، تربیت گاہ اتھے آؤ اتھے مسجد۔ اتنے آ جائے۔ اچھا اللہ اکبر۔ ایک کوئی اور تو نہیں سی چٹ؟ اللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ انشاءاللہ 15 دن تو بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا تو پھر تھوڑی خدمت حاضری ہونی۔ جان تو پہلا ایک بھین کل آئی سی جس اپنی فریاد تھوڑے تک پہنچائی، تسی چلے دے تو ساڈے لیے جاندی وار کہہ دو جے ساڈا کچھ بن جائے، بچی دی شادی ہے ایتھے بالکل نال دی گلی سے، یہ سارے پیسے تسی قاری صاحب نوں دے دیو انشاءاللہ، پھر وہ آپ پہ آ کے بھین کو لین لئی قاری صاحب کو لے لینگیاں۔ اج دا جڑا نا جمعہ مینوں بھی خوش کرو، اپنے اللہ رسول نو خوش کرو، تو اس مسکین بھین دی مدد کر دیو، اللہ اجر دو، بالکل اللہ برکت دین والا، زیادہ تو زیادہ مدد کرو تے انشاءاللہ تسی بے فکر رہو۔ حج اور عمرے تسی ایتھے بیٹھے شریک ہو کہ میں تانوں بھولنا نہیں، میں اپنے رب نہ کل تو وعدہ کر لیا، ہر بندہ پاویں کو مینوں ملیا پاویں نہیں ملیا وہ دا سلام بھی عرض کرنا، تو دی طرفوں اللہ دے سامنے بیت اللہ کی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں یہ توفیق دے، انشاءاللہ تسی بالکل اس پاروں بامراد ہو جاؤ گے، مگر آ کم میرے پار آج کر دیو، زیادہ تو زیادہ حصہ لو اس بچی دے نکاح دے وچ، اگر تہاڈا حصہ ہو جائے تو اللہ دی خوشنودی ہو، بالکل اللہ راضی ہوگا۔ شفیق صاحب کیسٹوں والے عرصہ 1.5 ماہ سے بیمار ہیں، ان کی صحت اور تندرست کے لیے دعا کروا دیں، اور دیگر بیماروں کے لیے دعا فرمائیں انشاءاللہ اللہ شفا دے۔ بعد اس سوال کا جواب یہاں ہی درکار ہے کیونکہ لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، کیا حج یا عمرہ پر جانے سے پہلے رشتہ داروں سے ملاقاتیں ضروری ہیں؟ کسی رشتہ دار نہ ملاقات ضروری نہیں، نہ کسی نے دسن کی لوڑ ہے، مگر ایک گل ہے، اگر کسی نہ ناراضگی ہے نا، کوئی پرا غصے ہے، وہ آدمی نے کوئی بگاڑ اپنا پایا، اپنا قصور ہے یا وہ طرف چلو زیادتی ہے، ایسے بندے نو راضی کرنا چاہیے۔ اس بارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد بہت ہی دل
متاثر کرنے والا فرمایا اگر تو مسجد اقصی بھی حاضر ہو اس زمانے تو وہی قبلہ سی اور قربان گاہ تے کھڑا ہوئے تو جانور بھی لٹایا ہوئے تو چھری پھیرن لگا ہوئے تو تینوں یاد آ جائے کہ پرا وطن تے میرے نال ناراض ہے تو قربانی چھڑ دے وطن چلا دے انہوں منا کے آ ورنہ اللہ تعالیٰ محنت ضائع کر دوں گا کہ میرا بندے دا دل زخمی کیتا دل بدستاور کہ حج اکبر کسی ایک بندے دا دل بھی خوش کرتا جائے اور راضی ہو جائے کہ حج اکبر ہے بہت بڑا اس وجہ کوئی ہٹک نہیں کوئی آدمی کی ذلت نہیں کوئی پائی ناراض ہے تو اس ضرور صلح کرنی چاہیے اور انہوں راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنی طرفوں معذرت کرے راضی ہو جائے تو اس کا اچھا کام ہے ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الٹا پھر وہ گرفت آ جاتا تیرے کو ایک بھرا آیا انہیں معافی منگی تو نہیں معاف کرتا تو پھر تیرا نال میرا ہی معاملہ ہونا نا پھر اللہ کے حضور جا کے پکتوں گا اپنی طرفیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ناراض ہے تو انہوں راضی کرو تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 8/5 صبح 8:30 بجے شروع ہوگا احباب سے شرکت کی اپیل ہر 15 دن تو بعد ہوں تو پھر تمہیں پتہ پھر ہور زیادہ دیر ہو جانی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی خیریت نہ واپس لے ہونا ہے 15 دن تو بعد جڑا اجتماع پرسوں یہ بھی شامل ہو نال ایک یہ بھی حیران ہے کہ جڑے ساتھی جا رہا ہے وہ اتوار والے دن وہ سارے ستیانہ روڈ تے مرکز جڑا مرکز الحرمین اسلامی جتھے فتاوا آن لائن ہوں سوالاں دے جواب اتھے 3 بجے اکٹھے ہو جان اتھے انشاءاللہ پھر پروگرام بھی بناونا اور جڑیاں کوئی چیزاں سمجھاؤ وہ بھی سارے ساتھی جڑے اتھے سن رہے وہ بھی جنہوں نہیں پتہ انہوں دے دوست انہوں تک پہنچا دیں کہ جتنے بھی 22 بندے عمرے واسطے تیار ہے اللہ توفیق دے تو اتوار والے دن اتھے ستیانہ روڈ تے مرکز الحرمین اسلامی 3 بجے اتھے پہنچ جان پروگرام بنائیے پھر انشاءاللہ منگل نو روانہ ہو جائیے اللہ سفر خیریت نہ طے کرائے قبول فرمائے ساریاں کمیاں کوتاہیاں نظر انداز کرے اپنے فضل و کرم نہ گناہ معاف کرے اللہ دے رسول دا ساتھ قیامت دے نصیب کرے وہ بچی والی گل سی ہو گئی اور تو نہیں سی کچھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اللہ خیریت نہ